علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 49 تا 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه طاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر ادع لنا، اے جادو کے علم والے تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس کے سبب جو اس نے عہد کیا تیرے ہاں، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت والے ہو جائیں گے۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم نے دور کر دیا، عنہم العذاب، ان سے عذاب مصیبت، اذا ہم ینکثون، تو اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے، ونادا، اور پکارا، فرعون نے، فی قومہ، اپنی قوم میں، قال، یا قوم، الیس لی، کہا اے میری قوم، الیسا، کیا نہیں ہے، لی، میرے لیے، ملک مصر، مصر کی بادشاہی، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری، جو بہتی ہیں، من تحتی، میرے نیچے، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں، ام انا خیر من ھذا، یا میں بہتر ہوں اس سے، الذی، جو، ہوا مہین، وہ معمولی سا آدمی ہے، ولا یکاد یبین، اور صاف طریقے سے بات کرتا معلوم نہیں ہوتا، فلولا القیا، تو کیوں نہیں ڈالے گئے، علیہ، اس پر، اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے قطار بنائے ہوئے، فاستخف، تو فرعون نے بے وقوف بنایا، قومہ، اپنی قوم کو، فاطاعوہ، تو وہ کہنے پر چلے، اس کے کہنے پر چلے، انہم، بے شک وہ، کانوا قوما فاسقین، نافرمان لوگ تھے، فلما آسفونا انتقمنا، پھر جب انہوں نے ناراض کیا ہمیں تو ہم نے بدلہ لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے غرق کر دیا ان سب کو، فجعلناہم،
تو ہم نے انہیں بنا دیا سلفن اگلی داستان، ومثلا للآخرین اور بعد والوں کے لیے مثال، ولما ضربا اور جب بیان کی جائے ابن مریم کے بیٹے کی مثلا مثال، اذا قوم کا منہ یصدون تو جب ہی تمہاری قوم کے لوگ اس سے ہنسنے لگتے ہیں، وقالو اور کہتے ہیں آلہتنا کیا ہمارے معبود خیر ام ہوا بہتر ہیں یا وہ، یعنی وہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، ما ضربوہ لک الا انہوں نے بیان نہیں کی یہ مثال تم سے مگر جادلا جھگڑنے کے لیے، بل ہم قوم خاصمون بلکہ وہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے کہا اے جادو کے علم والے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو اس نے تم سے کیا ہے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے عہد توڑ دی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے عذاب دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے جادو کے علم والے، یہ کلمہ ان کے عرف اور محاورے میں بہت تعظیم و تکریم کا تھا۔ وہ لوگ عالم، ماہر، حاذق اور کامل کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ یہ ادب کا لفظ تھا ان کا اپنے حساب سے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی نظر میں جادو کی بڑی عظمت تھی، یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے جادو، اور وہ اسے قابل تعریف خوبی سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے التجا کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کلمے سے ندا کی کہ اے جادوگر، اور کہا کہ تم سے جو تمہارے رب نے عہد کیا ہے کہ تمہاری دعا مقبول ہے، ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں پر سے اللہ عذاب اٹھا لے گا، اس عہد کے سبب ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے اور ایمان قبول کر لیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور ایمان قبول کرنے کی بجائے وہ کفر پر اڑے رہے۔ یہ واقعہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 اور 135 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہ میری نہیں اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اس سے پہلی آیت میں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین ہونے والا معاملہ بیان کیا گیا، اور اس آیت سے فرعون اور اس کی قوم کے مابین ہونے والا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم میں بڑے فخر کے ساتھ اعلان کر کے کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت اور میرے محل کے نیچے بہنے والی دریائے نیل سے نکلی ہوئی بڑی بڑی نہریں میری نہیں؟ تو کیا تم میری عظمت اور قوت اور شان و وسطوت نہیں دیکھتے؟ اللہ کی عجیب شان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ آیت پڑھی اور مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور دیکھا تو کہا میں وہ مصر اپنے ایک ادنا غلام کو دے دوں۔ چنانچہ انہوں نے ملک مصر خصیب کو دے دیا جو ان کا غلام تھا اور وضو کرانے کی خدمت پر مامور تھا۔ آپ نے وہ ساری سلطنت اپنے اس نوکر کو دے دی۔ ام انا خیر من ھذا الذی یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے، وہ صحیح بات بھی نہیں کر سکتا، سیدھے طریقے سے صاف طریقے سے باتیں بھی نہیں کر سکتا، میں اس سے بہتر ہوں۔ فرعون نے کہا کہ کیا تمہارے نزدیک ثابت ہو گیا، اب تم نے سمجھ لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں جو کمزور اور حقیر سا آدمی ہے، جو اپنی بات بھی صاف طریقے سے بیان کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے زبان اقدس کی وہ گرہ زائل کر دی تھی، لیکن فرعونی اپنے پہلے ہی خیال میں تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کہنا یا نبی کو ذلت کے الفاظ سے یاد کرنا یہ فرعونی کفر ہے، فرعونی کفر ہے اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کہنا۔ اب کئی ایسے بدبخت ہیں جو
کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں، ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور معاذ اللہ حضور تو معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں، وہ تو نہیں نمازیں پڑھتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں، ہم بہتر ہیں کیونکہ ہم نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو لوگ وہاں باہر رہتے ہیں نا، انہوں نے بتایا کہ کئی اس طرح کے الفاظ منہ سے بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی بدعقیدہ لوگ، انہیں کی صحبت میں رہنے والے لوگ، بد مذہب لوگ، یہ گستاخان رسول جو حضور کے کبھی علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی شفاعت پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی اولیاء پہ بکواس کرتے ہیں، تو یہ عموماً اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بعض کر اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں، بڑے بھائی جیسے اپنے جیسے ہیں، تو کبھی کبھی تو اپنے جیسا بھی نہیں کہتے، اپنے آپ کو اعلیٰ کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی بے وقوف لوگ۔ تو یہ فرعونیوں کا اور کافروں کا طریقہ ہے اس طرح کہنا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، یا اس کے بعد فرشتے قطار بنا کر آتے۔ فرعون نے کہا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ نے انہیں ایسا سردار بنایا ہے جس کی اطاعت واجب ہے، تو پھر انہیں سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گے۔ فرعون نے یہ بات اپنے زمانے کے دستور کے مطابق کہی کہ اس زمانے میں جس کسی کو سردار بنایا جاتا تھا اسے سونے کے کنگن اور سونے کا توق پہنایا جاتا تھا۔ فرعون نے مزید یہ کہا کہ رسالت کے دعوے میں سچے ہونے کی گواہی دینے کے لیے اس کے ساتھ فرشتے قطار بنا کر کیوں نہیں آئے۔ فاستخف قومہ فعتاہ، فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ یعنی فرعون نے اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے ان جاہلوں کی عقل مار دی اور انہیں بہلا پھسلا لیا، تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے بجائے فرعون جیسے جاہل کی اور سرکش کی پیروی کی۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا، بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جرموں کی سزا میں سب کو غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ماضی کی عبرتناک داستان بنا دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا، تاکہ بعد والے ان کے حال اور انجام سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ ان آیات میں بیان کیے گئے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، معاشرے میں مقام اور مرتبہ عطا کیا، حکومت و سلطنت سے سرفراز کیا، لیکن وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے اور اس کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرنے میں، گناہوں میں مشغول رہ کر مسلسل اس کی نافرمانیوں میں مصروف ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ بس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی پسند کی تمام چیزیں عطا کر رہا ہے لیکن بندہ وہ نافرمان ہے، لیکن نعمتیں ساری مل رہی ہیں، مال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، عزت بھی ہے، اور بندہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، تو یہ اس کے حق میں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے گناہ گارو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے باوجود جو مسلسل حلم فرما رہا ہے، تم اس کی وجہ سے گناہوں پر اور جری نہ ہو جاؤ، اس کی ناراضی سے لڑو، کیونکہ اللہ نے فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت اور منصب و مرتبے کی وجہ سے پیدا ہونے والی سرکشی اور اس کی آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت پڑھی
وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، جس کے معنی یہ ہے کہ اے مشرکین تم اور اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا اور ابن زبعری کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خاص ہمارے اور ہمارے معبودوں ہی کے لیے ہے یا ہر امت اور گروہ کے لیے ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی ہے۔ اس پر ابن زباری نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور آپ ان کی اور ان کی والدہ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے عیسائی ان دونوں کو پوجتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں، یعنی یہودی وغیرہ ان کو پوجتے ہیں۔ تو اگر یہ حضرات معاذ اللہ جہنم میں ہوں تو ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں، اور یہ کہہ کر کفار ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابن زبعری نے اپنے معبودوں کے لیے عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی اور حضور سے جھگڑا کیا کہ عیسائی انہیں پوچھتے ہیں، تو کفار قریش اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ وقالوا اآلہتنا خیر ام ہوا، اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، یعنی وہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے یہ مثال تم سے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے، بلکہ وہ جھگڑنے والے لوگ ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے مشرکین کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، تو اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں ہوئے تو ہمارے معبود یعنی بت بھی جہنم میں چلے جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے یہ مثال حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بیان نہیں کی، بلکہ صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ باطل ہے، اور اس آیت کریمہ انکم وما تعبدون من دون اللہ سے صرف بت مراد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام فرشتے مراد نہیں لیے جا سکتے۔ ابن زبعری عرب کا رہنے والا تھا اور عربی زبان جاننے والا تھا، یہ بات اسے بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ ما تعبدون میں جو ما ہے نا اس کے معنی کسی چیز کے ہیں، اور اس سے وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں کہ جن میں عقل نہ ہو، چیز ہے انسان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا عربی زبان کے اصول سے جاہل بن جانا، اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کو اس میں داخل کرنا یہ کٹ حجتی ہے اور جہل پروری ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا بلکہ وہ جھگڑنے والے ہیں اور باطل کے درپے ہونے والے ہیں۔ صرف جھگڑا کرنے کے لیے بحث مباحثہ شروع کر دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کئی لوگوں کا مقصد ہی بحث کا یہی ہوتا ہے کہ جھگڑا کیا جائے، جھگڑے کی صورت بنائی جائے، اس لیے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ کئی ہوتے ہیں دینی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اصل مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے فتور پیدا کرنا، وہاں جھگڑا پیدا کرنا۔ اس مقصد کے لیے مسئلے پوچھتے ہیں یا کسی بات کو چھیڑتے ہیں، کوئی ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق اور باطل میں فرق بیان کرنے کے بجائے صرف جھگڑا کرنے کے لیے بحث مباحثہ شروع کر دینا کفار کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی وہ باطل جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون۔ کفار کے طریقے اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے ان حضرات کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی شدید حاجت ہے جو شرعی مسائل سے جاہل اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہونے یا ان کا علم رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر سوشل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ان کے بارے میں شرعی تقاضوں کے برخلاف بحث مباحثہ کرنا، شریعت کے مسائل کو اپنی ناقص عقل کے ترازو پر تول کر ان کے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عقائد و عبادات اور معاملات وغیرہ پر
احمقانہ بحثوں کی وجہ سے یہ چیزیں ایک مذاق بن کر رہ گئی اور یہ انہیں جاہلانہ بحثوں کا نتیجہ ہے کہ آج عام مسلمانوں میں شریعت کے احکام کی وقت ختم ہوتی، ان پر عمل سے دوری اور گمراہی سے قربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور عقل سلیم نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔